جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب لوط اور بی بی سارہ کے ہمراہ بابل سے فلسطین کی جانب روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی ناموس بی بی سارہ کو بے حیا آنکھوں سے بچانے کے لیے ایک صندوق بنوایا تھا اور بی بی سارہ کو اس میں بٹھایا۔ جب وہ مصر کی سرحد پر پہنچے تو مصر کے حاکم عزارہ نے سرحد پر کسٹم آفس بنایا ہوا تھا کہ وہاں پر مامور لوگ مصر میں داخل ہونے والے ہر کاروان سے ٹیکس وصول کریں۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال و اسباب کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ ان کی نگاہیں صندوق پر پڑیں تو انہوں نے جناب ابراہیم سے کہا کہ اس صندوق کا دروازہ کھولو تاکہ اس کے اندر موجود سامان کی قیمت کا ٹیکس وصول کیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ تم یہ سمجھو کہ یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس کا ٹیکس 1 درہم لے لو، لیکن اسے کھولوں گا نہیں۔ سپاہی غصے میں آ گیا۔ اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو صندوق کا دروازہ کھولنے پر مجبور کیا۔ آخر کار انہوں نے سپاہیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا دروازہ کھولا تو سپاہی نے اس کے اندر ایک حسین و جمیل عورت دیکھی تو جناب ابراہیم سے کہا کہ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ عورت میری خالہ زاد اور میری زوجہ ہے۔ سپاہی نے کہا کہ تم نے اسے صندوق میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ اپنی ناموس کے بارے میں میری غیرت کا تقاضا ہے تاکہ اس پر کوئی ناپاک نگاہ نہ پڑے۔ سپاہی نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے اس وقت جانے کی اجازت نہیں دوں گا کہ جب تک حاکم مصر تمہارے اور اس عورت کے واقعے سے آگاہ نہ ہو جائے۔ سپاہی نے حاکم مصر کے نام پیغام میں سارا ماجرا لکھ دیا۔ حاکم مصر نے حکم دیا کہ اس صندوق کو میرے پاس لایا جائے۔ مامورین صرف صندوق کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہرگز یہ صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ واقعے کی تصدیق حاکم تک پہنچی تو اس نے کہا کہ اس صندوق کو ابراہیم کے ہمراہ میرے پاس لے آؤ۔ سپاہی جناب ابراہیم کو اس صندوق اور تمام مال و اسباب کے ہمراہ حاکم مصر کے پاس لے گئے۔ حاکم مصر نے جناب ابراہیم سے کہا کہ اس صندوق کا دروازہ کھولو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کے اندر میری بیوی ہے جو کہ میری خالہ زاد ہے۔ میں ہر بات کے لیے حاضر ہوں، حتیٰ کہ اپنے تمام اموال دے دوں گا، لیکن اس کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ حاکم مصر جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سخت آشفتہ ہوا اور جناب ابراہیم کو اس صندوق کا دروازہ کھولنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے اس کا دروازہ کھول دیا۔ حاکم کی نجس نگاہ جب بی بی سارہ پر پڑی تو اس نے ان کی طرف دست درازی کی۔ جناب ابراہیم شدت غیرت کی وجہ سے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ اے خدایا، اس حاکم کے ہاتھ کو میری زوجہ کی طرف دست درازی سے روک دے۔ بس فوراً حاکم کا ہاتھ آدھے راستے میں ہی سوکھ گیا۔ حاکم جناب ابراہیم کے پاؤں میں گر گیا اور ان سے کہا کہ کیا تمہارے خدا نے ایسا کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں، میرا خدا غیرت کو بہت پسند کرتا ہے اور گناہ کو برا سمجھتا ہے، اس نے تجھے گناہ سے روکا ہے۔ اس حاکم نے کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ میرا یہ ہاتھ ٹھیک کر دے، اگر ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ دست درازی نہیں کروں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے حضور دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی بی بی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ حضرت ابراہیم کی دعا سے دوبارہ آدھے راستے میں ہی خشک ہو گیا۔ یہ واقعہ 3 دفعہ تکرار ہوا۔ آخر کار حاکم مصر نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے عاجزانہ التماس کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ اگر تمہارا تکرار کرنے کا قصد نہ ہو تو دعا کرتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ شرط منظور ہے، لہٰذا دعا کریں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اور حاکم کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جب حاکم مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ اور غیرت مندی دیکھی تو ان کا شایان شان احترام کیا اور کہا کہ آپ اس سرزمین پر آزاد ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن آپ سے میرا ایک تقاضا ہے کہ میں آپ کی بیوی کی خدمت گزاری کے لیے ایک کنیز بخشتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے حاکم کا تقاضا قبول کیا اور حاکم نے حاجر نامی ایک کنیز جناب سارہ کو بخشی اور جناب ابراہیم سے بے حد معذرت کی اور ان کے دین کو قبول کر لیا۔
نیز حکم صادر کیا کہ ان سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ پس یوں جناب ابراہیم علیہ السلام کی غیرت، ان کا معجزہ اور اخلاق اس بات کا سبب بنے کہ حاکم مصر نے آئین ابراہیم کو قبول کیا اور انتہائی احترام کے ساتھ انہیں وہاں سے رخصت کیا۔